السلام علیکم خواتین و حضرات، نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ذرا گاڑی میں آ کر بیٹھا ہوا ایک نظر حیا پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ یہ 20 منٹ کا راستہ حیا کے لیے بہت مشکل طے ہو رہا تھا۔ ذرا بار بار اس کے چہرے پر نظر ڈال رہا تھا۔ ذرا آپ کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ 15 منٹ کا راستہ طے ہوا۔ گاڑی ملک ولا گاڑی کے گراج میں رکی۔ حیا فوراً سے گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں سب موجود تھے۔ حیا خاموشی سے اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ تبھی ضراب اشار اعتزاز ہوا۔ عارض ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ حیا کو کیا ہوا ہے؟ ادینہ بیگم پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگ گئی۔ کچھ نہیں، بس اچانک طبیعت خراب ہو گئی، پریشان نہ ہوں۔ ضراب ادینہ بیگم کو تسلی دیتا اوپر کی جانب بڑھ گیا اور باقی سب لوگ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں آیا تو حیا بیڈ گراؤنڈ سے پوچھ ٹکائے خود میں سمٹی، سر گھٹنوں میں چھپائی رو رہی تھی۔ حیا ضراب اسے دیکھ کے پاس آ کر پکارنے لگا۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیوں آیا میرے سامنے؟ برا ہے وہ روتے ہوئے کانپتے لبوں سے اسے روتے ہوئے بولے۔ ضراب اسے اس قدر خوفزدہ دیکھ پریشان ہوا تھا۔ حیا کچھ نہیں ہوا، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے رو رہی تھی، اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کیوں آیا میرے سامنے؟ وہ روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ جب ضراب نے اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو حیا تم کمزور نہیں پڑ سکتی، وہ شخص تمہاری زندگی میں نہیں ہے، سمجھی؟ اسے خوفناک خواب سمجھو جو آیا تھا اور وہ چلا گیا۔ ضراب اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے آنسو صاف کرتا اسے سمجھانے لگا۔ حیا نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ریلیکس حیا، کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ ضراب اس کی دوسری گال پر ہاتھ رکھتا اسے ہوش میں لانے کے لیے تھوڑا اونچا بولا۔ حیا اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے بچا لینا ضراب اسے روتے ہوئے بولی۔ حیا ضراب کے سینے سے لگ گئی۔ ضراب اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ حیا کی سسکیوں سے وہ ہوش میں واپس آیا۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا حیا، وہ اس کے گرد مضبوط حصار قائم کرتا نرمی سے بولا۔ حیا کو ایک تسلی سی ملی۔ اچانک وہ ہوش میں آئی اور ضراب کے سینے سے لگنے پر وہ فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ تم آرام کرو، بہتر فیل کرو گی، ضراب اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نظریں جھکائے اسبات میں سر ہلا کر لیٹ گئی۔ ضراب نے حیا کے اوپر کمفرٹر ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں حیا نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ضراب نے تراویح وغیرہ پڑھی، نظر حیا پر ڈالے جو خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ ضراب نے فون اٹھایا اور عارض کو ٹیکسٹ کرنے لگا۔ لان میں ملو مجھے۔ ضراب میسج ٹائپ کر کے لکھتا فون ہاتھ میں رکھے۔ حیا کو دیکھ وہ خاموشی سے روم سے چلا گیا۔ ضراب لان میں آیا تو عارض پہلے سے موجود تھا۔ ضراب اس کی جانب بڑھا۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ عارض اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ضراب نے اسے فون میں ایک تصویر دکھائی۔ عارض تصویر کو دیکھنے لگ گیا۔ اس شخص کی معلومات مجھے سحری سے پہلے یا سحری تک ملنی چاہیے، ضراب مدعے کی بات پر آتے ہوئے اسے بولا۔ عارض نے ایک نظر ضراب کو دیکھا، پھر اس تصویر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں معلومات نکالتا ہوں، اس کی آپ تصویر بھیجیے مجھے۔ عارض فوراً سے اسے بولا۔ ضراب نے اسے تصویر واٹس ایپ کی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ عارض نے فون نکالا۔ اشر، اس شخص کے متعلق ساری معلومات نکلواؤ، سحری تک کا وقت ہے۔ عارض فون کان سے روب دار آواز میں کہتے ساتھ فون بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ضراب کمرے میں آیا تو حیا سلام پھر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ ضراب نے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حیا نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حیا، تم اس کے بارے میں سوچ کر کمزور پڑ رہی، کچھ نہیں ہوا۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتانے لگا۔ حیا رو رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا اگر وہ یہاں آ کر سب کو سچ بتا گیا تو۔ حیا اسے دیکھتے خوف لیے بولی۔ ضراب نے اسے دیکھا تو کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں حیا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں اور خدا اپنے گناہ بندے کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا۔ لوگ کچھ بھی کہے مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے ان باتوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا، بس تم اس کے بارے میں مت سوچو۔ ضراب اس کا ہاتھ تھامتا اسے ہمت دیتے ہوئے بولا۔ حیا بس اسے دیکھ رہی تھی، کوشش کرو ہی اس کے متعلق نہ سوچو۔ ضراب اسے خود کو دیکھتا پا کر فوراً سے بولا۔ حیا اس بات میں سر ہلا گئی، میں کوشش کروں گی پوری۔ حیا ضراب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ضراب کے لب مسکرائے تھے۔ حیا ایک بات پھر ضراب حیا کے آنسو کو پوچھنے لگا، تم سو جاؤ، طبیعت نہیں ٹھیک تمہاری حیا؟ وہ اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ حیا خاموشی سے جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ضراب بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ سحری کے وقت جب حیا اٹھی تو ضراب وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو سحری ڈائننگ پر لگی ہوئی تھی، سب لوگ وہاں موجود تھے۔ سوری، وہ میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ حیا شرمندہ ہوتی سب سے بولی۔ ادینہ بیگم نے اسے دیکھا، کوئی بات نہیں حیا بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سحری کرواؤ۔ ادینہ بیگم مسکرا کر شفقت بھرے لہجے میں بولی اور حیا سر کو خم دیتی بیٹھ گئی۔ سب نے سحری وغیرہ کی تھی، سب لوگوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ آج حیا پھر بہت خاموش ہے۔ حیا بیٹا کیا ہوا، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ ادینہ بیگم اسے خاموش پا کر پوچھنے لگی۔ حیا نے ان کی جانب دیکھا، پھر ضراب کو دیکھا
اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں، بس اس لیے ضراب فوراً سے ادینہ بیگم کو جواب دینے لگا، جس پر وہ سر خم دے گی حیا ہلکا سا مسکرا دی سیری کر کے وہ کمرے میں آئی۔ فجر ادا کرتی وہ دعا مانگ کر اٹھی، اس کا سر بہت درد کر رہا تھا، وہ ایک بار پھر سو گئی۔ تبھی ضراب کو عارض کا میسیج آیا، ضراب ریڈ کرتا اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ضراب عارض کے روم میں آیا تو عارض فوراً کھڑا ہوا، بھائی اس شخص کا نام زین احمد فاروق ہے، 8 مہینوں سے آسٹریلیا سے، کچھ دن پہلے یہ پاکستان واپس آیا، لاہور میں یہ رہتا اور کراچی کیوں ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ عارض اسے پوری معلومات جو اسے معلوم ہوئی بتانے لگا، اریسٹ کرو اسے۔ ضراب نے فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ عارض اسے دیکھنے لگ گیا، لیکن بھائی کس جرم میں بلا وجہ کسی کو جیل میں ڈال دوں؟ عارض فوراً سے ضراب کو دیکھتا بولا۔ ضراب نے ایک گہرا سانس لیا، عارض اب جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ بات اسی کمرے تک رہے، اسے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولتا پریشان کر گیا۔ عارض اس بات میں ساری لگا، ضراب جیسے جیسے اسے بتا رہا تھا عارض کی آنکھوں میں جیسے خون اتر رہتا ہے۔ اسے یہ تو معلوم تھا حیا کے ساتھ کچھ ہوا ہے، مگر اتنا غلط اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے فکر ہے بھائی، کل تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ عارض سرخ آنکھ کے لیے بولا۔ ضراب سر کو آنکھیں دے گا، مجھے تم سے یہی امید تھی عارض۔ ضراب اس کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہتے ساتھ روم سے چلا گیا۔ صبح میں رات سے پہلے نہیں ہوگا، اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا۔ عارض چہرے پر ہاتھ رکھے پیار سے اسے بولا۔ صبح اس بات میں سر ہلا گئی اور عارض چلا گیا۔ تب بھی حیا نیچے آئی، وہ بہت خاموش اور چپ تھی۔ ارتضا کی نظر اس پر گئی، بھابھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنے دنوں سے کتنا مزہ آ رہا تھا، اب پھر سے چپ رہنے لگ گئی۔ ارتضا حیا کو دیکھتے ہوئے اداسی سے بولا۔ صبح بھی اس بات میں سر ہلا، کچھ بھی نہیں۔ حیا صوفے پر بیٹھ دھیمے لہجے میں اسے بولی، جس پر ارتضا اسے دیکھنے لگ گیا۔ اپنے اس معصوم دیور کے لیے مسکرا دیں۔ ارتضا مزاحیہ انداز میں اسے بولا، جس پر حیا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی اور صبح ارتضا بھی مسکرا دیے۔ عارض اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود تھا، اس نے اپنے کانسٹیبل کو بلایا، وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ اس شخص کا پیچھا کرنا ہے تمہیں پورا، اور وہ کہاں گیا تھا وہ سب مجھے بتانا ہے۔ عارض اسے آرڈر دیتے ہوئے بولا، جس پر کانسٹیبل اس بات میں سر ہلا کر اس کا آرڈر مانتا وہاں سے چلا گیا۔ عارض نے زین کی فائل نکالی اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ضراب آفس سے گھر آیا، کچن میں آیا تو نظر حیا پر گئی جو افطار بنا رہی تھی، مگر چہرے پر آج مسکراہٹ نہیں تھی۔ ضراب اسے دیکھ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف گیا، نماز وغیرہ ادا کر کے وہ نور کے ساتھ کچھ وقت گزارنے لگ گیا۔ حیا صبح افطاری وغیرہ کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد افطاری کا وقت ہو گیا اور سب لوگوں نے افطاری کی، سب حیا کی خاموشی کی وجہ سے پریشان تھے۔ ضراب خود بھی اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ افطار وغیرہ سے فارغ ہو کر حیا اور ضراب روم میں آئے، نماز ادا کی۔ حیا بیڈ پر بیٹھی، اگر ایسے ہی رہی تو حیا تم کمزور ہو جاؤ گی۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولا۔ حیا نے اسے دیکھا، میں کیا کروں، میرے دل سے خوف کم نہیں ہو رہا، اگر وہ آ گیا یہاں تو میں کیا کروں گی؟ حیا گھبراتے ہوئے انداز میں ضراب کو بولی۔ ضراب نے اسے دیکھا، پھر وہی بات، میں نے کہا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی بولے میں لازمی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے اب کی بار تھوڑے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ حیا نفی میں سر ہلا گئی، آپ بس کہہ رہے ہیں، جب وقت آئے گا آپ بھی چھوڑ دیں گے مجھے۔ حیا اداسی سے سر جھٹک کر بولی اور ضراب اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ضراب شاہ نواز جس کا ہاتھ ایک دفعہ تھام لے اپنی آخری سانس تک اس کا ہاتھ ساتھ نبھاتا ہے، اور تم میری بیوی ہو، میں تمہیں مشکل میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حیا اور فضول کے وہم دل سے نکال دو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت جلد اس کے کیے کی سزا دے گا، یقین کو بس۔ ضراب اس کے پاس آ کر بیٹھا، اسے دیکھتے ہوئے ہر لفظ پر زور دیے بولا۔ حیا بس مسکرائی، وہ اس شخص کا شکریہ کیسے ادا کرتی، خدا نے واقعی اسے ایک بہترین ہم سفر دیا تھا۔ اشرف پولیس اسٹیشن آیا، عارض اس کے انتظار میں تھا، وہ فوراً عارض کی طرف بڑھا اور اسے دیکھا۔ سر وہ شخص آج پورے دن میں 3 لڑکیوں سے ملا ہے اور پبلک پیلس میں بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ لڑکی بھی اس گھٹیا شخص کو نہیں روک رہی تھی۔ اشرف اسے ایک ایک بات بتانے لگا۔ عارض اس بات میں سر ہلا گیا، کل دیکھتے ہیں، عارض کہتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اشرف بھی اپنے گھر کے لیے چل دیا۔ جاری ہے، پسندیدہ سیٹ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ برادرز۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔